صرف چند منٹ آپ میری قوت گویائی کا ساتھ دیتے ہوئے قوت سماعت کا ساتھ دیں. میں 150 سالہ تاریخ کو چند لمحات میں پیش کر رہا ہوں. اس تاریخ کو بیوٹی پارلر میں لا کر تبدیل کر دیا گیا. حق کی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کون سی بوٹی سنگھا دی گئی ہے, تاریخ پر ملمہ چڑھا دیا گیا. میں آج 2 گولڈ میڈل لانا چاہتا تھا, ایک پرائم منسٹر نے دیا اور ایک پنجاب گورنمنٹ. لیکن وہ میری وائف کے پاس سے دیکھا تو اس کے نیچے لوہا تھا, اس پہ ملمہ چڑھایا ہوا. تو میں نے کہا دیکھ کر آپ کو حیرت ہوگی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان گولڈ میڈل دے رہا ہے لیکن وہ اس پر بھی ملمہ چڑھایا ہوا. یہ بیوٹی پارلر 60 70 80 سال پہلے نہیں تھے. مجھے ایک فلم ایکٹریس, انڈیا کی فلم ایکٹریس کا کرمنل کیس تھا لاہور میں, تو اس کے عزیزوں نے کہا کہ آپ جا کر ملے. تو میں نے کہا جب تک میں کلائنٹ سے نہیں ملوں گا, اس کی میں نے فلم دیکھی تھی یہاں ریوالی میں, بہت اچھی خوبصورت لڑکی تھی. لیکن جب میں نے میجسٹریٹ کو کہا کہ جب تک میں کلائنٹ کو نہیں ملتا میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کروں, تو اس نے ایس پی کو ڈائریکٹ کیا کہ آزاد بن حیدر ایڈوکیٹ کراچی سے آئے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, ان کو ملا ہو. تو اس نے کہا آپ بجائے تھانے میں آپ میرے دفتر آ جائیں, میں اس فلم ایکٹریس کو بلا دوں. یقین جانیے وہ فلم ایکٹریس جو میں نے یہاں سینما میں دیکھی تھی, بہت پاپولر فلم تھی, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, وہ عجیب وحشت آنے لگی اس کی. 3 بار اس سے پوچھا کہ تم وہی ہو. اسی طرح تاریخ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, تاریخ کو بالکل بدلا جا رہا ہے. چند حقیقتیں میں جو کہ 1956 میں اس اسٹوڈنٹ یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا پروفیسر اے پی حلیم کے زمانے میں, تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں طالب علموں سے اور طالبات سے خطاب کر رہا ہوں. لیکن بات میں سچی کروں گا, نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں پھٹی ہے مسلط بھی سے وہ رندے بانا. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے 3 سال پہلے یہاں تقریباً 200 PhDs کو بلایا اور میرا گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا, پھر 18 یونیورسٹی اور کالجوں میں. تو میں ہر تقریر کے بعد سوالات کے لیے زیادہ ٹائم رکھتا ہوں. 18 سوال آئے جو کہ نئی نسل کو پتہ نہیں تھا, جواب دے دیا. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو قلم بند کریں. یہ ان 18 سوالوں کا جواب ہے جو نئی نسل کو پتہ نہیں تھا. یہ 800 صفحے کی کتاب قائد اعظم چیلنج سیکولرزم, میں اجمل خان صاحب کی. ہمارے محترم ڈاکٹر قادری صاحب نے 3 سال پہلے یہ میری ایک کتاب کا پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں علامہ اقبال یہودیت اور جمہوریت کی یہاں پذیرائی ہوئی, اور یہ کتاب انڈیا میں, لندن میں, امریکہ میں اس کا انگلش ورژن جا چکا ہے. اور حاجی حنیف طیب صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو کتاب ہے میری آل انڈیا مسلم لیگ, یہ ڈاکٹر قدیر خان کی ٹیبل پر رہتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو 3 مہینے ڈاکٹر قدیر خان نے اس کی سکروٹینی کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے پیش لفظ لکھے, اور یہ پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ کے لیے, اور انٹرنیشنلی اس کا انگلش ورژن امریکہ میں مسلم ایسوسیشن کو آ چکی ہے. میں کھڑا ہو کے آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ ابھی کتاب آئی ہے, اس میں ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب بھی موجود تھے. یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ بھی بچے اور بچیاں تقریر کر رہے تھے. مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت میں سرحد میں 3 لاکھ ووٹ لیے
جبکہ کانگریس نے، ہندو نے اور سرخ پوشوں نے اور دوسری پارٹیوں نے مل کے 750 ووٹ دیے. تو اس پر قائد اعظم نے مولانا عبدالحمید بطالوی کو فاتح سرحد کا خطاب دیا. یہ لیٹسٹ کتاب ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میری 40 کتابیں ہیں جو اب زیادہ تر ختم ہو رہی ہیں. تو میں چند منٹ، تو آپ محمد احمد قادری ہیں اور یہ محمد اجمل خان. جب محمد کا نام آتا ہے تو یقین جانیے میری دنیا ہی بدل جاتی. یہ میرے اس نبی کا نام ہے جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا، جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں میں کھڑا ہونا سیکھا، جو سجدے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا، اور جو سجدے سے اٹھا تو مہتاب نے لبے بام پڑھانا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیوٹی پارلر میں تاریخ کو ڈال دیا گیا ہے. ہر حاکم اپنے مطلب کی تاریخ 1947 سے لے کر آج تک ہم تاریخ مرتب نہیں کر سکے، نہ نصاب مرتب کر چکے ہیں. اور آپ نے اور میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، منافقتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا ہے بڑا کٹھن ہے. خدا کے موقع چند ایک باتیں تاریخ کے حوالے سے ہی کروں گا اور میں ان کا زیادہ، دیکھیے کم وقت میں بڑی بات کہہ جانا بڑی بات ہے. سر سید احمد خان، آج یہ جو کریڈٹ ہے انڈو پاکستان میں ایجوکیشن کا، اس کا کریڈٹ واحد ایک شخصیت ہے، سر سید احمد خان، واحد ایک شخصیت. اور میں ان کو ہمیشہ جب بھی اس کے ادارے میں بلایا جاتا ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ایک بات جو میں نے حکیم سعید صاحب سے کہی، میں نے کہا حکیم صاحب آپ کی نونہال اسمبلی میں بچوں سے پوچھا گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایجوکیشنسٹ کے حساب سے، بچوں سے پوچھا گیا پاکستان کس نے بنایا؟ تو ایک بچے نے تیسری چوتھی قائد اعظم. اس نے کہا کس پارٹی نے بنایا؟ بچے دوسرے نے جواب دیا مسلم لیگ نے. میں نے حکیم صاحب یہاں پر ایک تیسرا سوال ہونا چاہیے تھا. کہنے لگے وہ کیا؟ کہ یہ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا تو اجلاس تھا، یہ تو تمام ایجوکیشنسٹ تھے، انجمن تعلیم الاسلام، انجمن حمایت الاسلام، انجمن مختلف اسلامی اسکول، اسلامیہ گرلز اور اسلامیہ بوائز اسکول. خود مولانا محمد علی جوہر جامعہ ملیہ سے آئے ہوئے تھے، پہلے علی گڑھ کے. اسی طرح جتنے بھی لوگ تھے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. میں نے کہا یہ 1906 میں جو آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی، یہ تو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی کوکھ سے نکلی، یہ ایجوکیشنسٹ نے بنائی تھی. اور جب تک ایجوکیشنسٹ ملک کے سربراہ نہیں ہوں گے ملک نہیں چل سکتا. کھڑے ہو کے اور مجھے گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ ہماری جو شام درد ہے اس میں صبح کے وقت ایجوکیشنل اسمبلی ہوا کرے گی. یہ ایک بات ہے. دوسری بات تاریخ میں بڑی غلط کہی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا. یہ بھی بڑی عجیب سی بات میں کر رہا ہوں. اور دوسری یہ بات کی جا رہی ہے کہ برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا. یہ بھی غلط. اب دو باتیں میں کیسے سالو کرتا ہوں؟ بھائی برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں میں تو وہ بھی تھے جو کانگریس میں تھے، اور وہ بھی تھے جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، وہ بھی تھے جو سرخ پوش تھے، وہ بھی تھے تو مجلس احرار میں تھے، وہ بھی تھے جو خاکسار تحریک میں تھے، وہ بھی تھے جو نیمے درو نیمے برو، کبھی اسلام اور کبھی اور وہ کسی مسلمان قائد اعظم سے لے کر علامہ اقبال تک اور مولانا جوہر کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پاکستان برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں نے نہیں بنایا، یہ مسلم لیگی مسلمانوں نے بنایا. یہ تاریخ کو درست کر لیں. اور قائد اعظم کا پاکستان
یہ بھی بات. ایک لڑکی تھی روہیل کھنڈ کی رہنے والی, روہیل کھنڈ کی لڑکی, اس کا ابا جو تھا وہ قائد اعظم کا ورکر تھا. اس نے کہا میری بیٹی نے ایک رومال بنایا ہے کشیدہ کاری سے, وہ آپ کو, وہ حافظ قرآن ہے, گھر سے نکلتی نہیں ہے, وہ آپ کو پیش کرنا چاہتی ہے. قائد اعظم چلے گئے. وہ جا کر اس لڑکی نے ساٹن پر ایک پاکستان کا نقشہ بنایا ہوا, قائد اعظم نے اس بچی کو پیار دیا, 11-12-13 سال کی بچی, اور وہ رومال لے کر جیب میں رکھ لیا. اگلی میٹنگ جب ہوئی ماؤنٹ بیٹر کے ساتھ, تو کہنے لگا مسٹر ماؤنٹ بیٹر, you say that I am exploiting the Muslims of India and I am demanding Pakistan. See this handkerchief. یہ ایک لڑکی روہیل کھنڈ گاؤں کی رہنے والی, اس کو پتا چل گیا کہ کیا پاکستان ہے. لیکن جب وہ نکلے تو اخباری نمائندوں نے پوچھا کہ یہ پاکستان آپ نے قبول کر لیا 1000 میل دور. اس نے کہا this is not the vision and this is not the demand and this is not the goal of Pakistan, my Pakistan. چپ رہے. پھر وائس آف امریکہ, لندن, برٹش ٹائمز, یہ وائس آف جنگ, یہ سارے اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے then what is your Pakistan? کہنے لگے this is the first phase. یہ بات تاریخ کو بسط کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا this is the first phase of my Pakistan under protest. انہوں نے کہا then what would be your Pakistan? اس نے کہا you know and you have read the international law. I am constitutional. انہوں نے کہا کہ میرا پاکستان وہ ہوگا, یہ سننے والی بات ہے کہ جو لاہور کو جاتے جاتے ریل کے ذریعے بنارس سے, بنارس کو روہیل کھنڈ سے, بنارس کو ڈھاکہ سے ملائے گی, اور اس کے 5 میل ادھر اور 5 میل ادھر جو انڈیا میں مسلمان باقی رہ گئے ہیں وہ بسائے جائیں گے, تاکہ میرا جو کوریڈور ہے اس کی حفاظت کر سکے. مجھے انڈیا کے مسلمانوں کی بھی اتنی ہی فکر ہے جتنی پاکستان کی فکر ہے. اب اس کے اوپر جو ہندو رائٹرز تھے, دانشور تھے, وہ بیٹھ کے انہوں نے انٹرنیشنل لا پڑھنا شروع کر دیا. اور جب وہ پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایسا پولینڈ میں بھی ہوا ہے. یہ قائد اعظم اگر زندہ رہے تو یہ اپنا اصلی پاکستان لیں گے جو لاہور کو ڈھاکے سے ملائے گا, بائی ٹرین ملائے گا, اور 5 میل ادھر جو مہاجر وہاں رہ گئے, جو وہاں رہ گئے. یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا. اب معاف رکھیے گا, یہ 14 اگست آپ منا رہے ہیں, اللہ کرے کہ آپ مناتے رہیں, لیکن میں 3 سال سے قبرستانوں میں جا کر اقتدام دے رہا ہوں, مختلف یونیورسٹیوں میں. ابھی پچھلے ہفتے میں اسلام آباد میں تھا, اس سے پچھلے ہفتے لاہور کے جتنے جرنلسٹ کالم نگار تھے ان کے ساتھ میری 70 سالہ تاریخ پر بھی گفتگو کی. اور اب جو میری میٹنگ تھی اس میں CSP آفیسر, ریٹائرڈ امبیسڈرز, ریٹائرڈ وائس پرنسپلز, PhD, یہ لوگوں سے ابھی پچھلے ہفتے ہوئی. جب آپ کا فون آیا تو آئی واز ان اسلام آباد. ابھی میں پشاور بھی جا رہا ہوں. اب ہیں کہاں ہم؟ اصل بات ہضم کرنی ہوگی. خدا کی قسم میں سچ بولوں گا, سچ کے سوا کچھ بھی نہیں بولوں گا. اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کا عذاب اور قہر میرے اوپر نازل ہو. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ 15, 14 اور 15 کی رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو خبری دی, لیلۃ القدر کی رات. لیکن 14 اور 15 کی رات کو ایک بہت بڑا ڈرامہ ہو گیا. وہ جو ڈوین کا چارٹر تھا, ریڈ کلف نے جو بنایا ہوا تھا, ہندو بھی ساتھ بیٹھ کے, ریڈ کلف بھی بیٹھ کے ماؤنٹ بیٹن,
اور اس نے گرداسپور کے علیحدہ جو تحصیلیں تھی، جو ایک راستہ تھا کشمیر کا، وہ جو ہمارے ساتھ تھا، میجارٹی تھی، وہ 14 کو ریلیز نہیں کیا، 15 کو ایک سے دم وہاں امرتسر کے لدھیانہ اور ہوشیارپور کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہم تو پاکستان میں نہیں۔ وہاں جو قتل عام ہوا، جو دہلی میں، میری ایک کتاب آ رہی ہے مہاجر کی آزادی کی کہانی مہاجر کی زبانی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں وائس چانسلر صاحب سے درخواست کروں گا جب پرنٹ ہو رہی ہے، اور قاضی صاحب آپ تو خود تحریک پاکستان کے، پھر ہمارے حنیف طیب صاحب ہیں، یہ سب لوگ آئیں گے اور یہ اس میں کریں گے۔ یہ مقبوضہ کشمیر آج انڈیا کے قبضے میں ہے کہ نہیں؟ کوئی بچہ، میرا میتھ بڑا کمزور ہے، کوئی بچی، بیٹے آپ ذرا کھڑی ہو جائیں، میری ذرا میتھ کمزور، بس حاضر کر لیجیے بات۔ بیٹے 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 14 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 21 اور 54 54 21 اور 54 whatever the Pakistan was achieved on 14th August، اس کا 7% مقبوضہ کشمیر جو ہماری شہر آ گیا، وہ کس کے قبضے میں ہے؟ انڈیا کے قبضے میں، اگریشن۔ اور برہان وانی کی تقریر وہ چل رہی ہے اس وقت تحریک۔ نمبر 2، جوناگڑھ، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے۔ جوناگڑھ پاکستان کے پہلے آئین اور دستور کے مطابق، اور نواب آف جوناگڑھ نے مجھے خود، جو مرحوم نواب آف، خود وہ دستاویز دکھائی جس پر دستخط تھے قائد اعظم کے، وہ ایکسیڈ کر گیا تھا۔ یہ ہمارا 5واں صوبہ تھا، اور یہ میں، آپ نے لکھا ہوا ہے سیاسی بات نہ کرے، لیکن میں حضور سرور کائنات کا ایک غلام ہوں، اس سے بڑا سیاستدان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ کوئی قائد اعظم کے آئیڈیل تھے، تو اس دن سر شاہ نواز بھٹو، اس کے وزیر اعظم سے دیوان کہا جاتا، وہ کس طرح کیا بات لمبی ہو جائے گی۔ ہمارے جوناگڑھ کے اوپر پولیس ایکشن سے قبضہ کر دیا گیا، ہمارا 5واں صوبہ تھا حیدرآباد دکن۔ لیاقت علی خان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، 70 کروڑ روپیہ ہمارا واجب الادا انڈیا نے دبا رکھا ہوا تھا۔ حیدرآباد دکن نے 20 کروڑ روپے ہمیں پہلی مدد دی، جس سے ہم نے تنخواہیں دی، جس سے سیکریٹریٹ بنا، اور بھی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ چیزیں بھیجی۔ اور دوسرا، نواب آف بہاولپور نے بھی ہماری مدد کی، ہم بھول نہیں سکتے۔ حیدرآباد دکن، آج لوگ 9/11 کی بات کرتے ہیں، میرا 9/11 تو وہ تھا 11 سپٹمبر جب قائد اعظم وفات پا گئے، اسی دن حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا گیا، اور حیدرآباد کا ایک ایجنٹ، یعنی سفیر کے رتبے کا آدمی یہاں بھی تھا، انڈیا میں تھا، اٹ واز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اور اس کو نواب یابین خان حیدرآباد دکن کے انہوں نے سرٹیفائڈ کیا مجھے۔ اور قاسم رضوی مجاہد دکن جب آئے وکالت کے لیے اپنا کام شروع، سرور سلطانہ کے والد، انہوں نے بھی سرٹیفائڈ کیا کہ ہمارا اور پاکستان کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اب آخری 54 پر، یہ 7 21۔ اب میرا دفتر نمبر بہادر شاہ میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ 12 نمبر، مجیب الرحمان کا دفتر 13 نمبر۔ 20 سال میری شیخ مجیب الرحمان سے دوستی رہی، جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی وہ بھی مجھے پتا۔ جب مادر ملت فاطمہ جناح کا فائل ہونا تھا نامینیشن پریزیڈنشل، تو کے ایچ خورشید کے پاس 3 فائلیں تھیں، ایک الیکشن ایجنٹ سن شیخ کو دی گئی، ایک شیخ مجیب الرحمان کو، اور ایک اسحاق صاحب کو مادر ملت۔ ہم نے جا کر نامینیشن، رستے میں کیا باتیں، دوستی بھی، یہ بھی سارا کچھ، اور 2 جنوری کو اس نے مجھے کہا کہ تم لکھنؤ ہاؤس میں رہو گے، ہم تم کو 80,000 میں سے 30,000 ووٹ دے گا اس وقت، تم صرف 11-12 ہزار ووٹ لو۔
تو مغرب ملت جیت جائے. ساری رات میں وہیں بیٹھا رہا, ٹیلی فون بند, وہ سب کچھ. یہ بھی چھوڑے, جمہوریت 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 کی باتیں کرتے ہوتے. یہ جتنی دفعہ جمہوریت بولیں گے IMF اتنا فنڈ دے گی. یہ میری تحقیق ہے, اور ہم میری تحقیق جہاں تک پہنچ گئی ہے, اگر میں زندہ رہا تو 87 سال کی عمر ہو چکی ہے. I am going in 88. تو وہ میں اس اکاؤنٹ نمبر تک پہنچ گیا ہوں جہاں سے نریندرا مودی کو پیسے دیے گئے ہیں, اور یہاں کس کس پارٹی کو کس اکاؤنٹ سے دیے جاتے ہیں, یہودی فنڈ دیتے ہیں. میں اس کے قریب بھی پہنچ گیا ہوں, اور زندگی رہی تو وہ میں انکشاف کر جاؤں گا. اب ایجوکیشن, قائد اعظم نے کہا ایجوکیشن, ریگولیشن تھرو ایجوکیشن. قائد اعظم نے اپنی جائیداد کا 1939 میں ویل لکھ دی, بہنوں کا ایسا چھوڑ کے, جو ان کی انویسٹمنٹ تھی کمپنیوں میں, بینکوں میں, بلڈنگوں میں, سب سے زیادہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو دیا, سندھ مدرسۃ الاسلام کو دیا, وہ بل ہے میرے پاس, اور اسلامیہ کالج پشاور کو دیا. اور نواب حیدرآباد دکن کے بعد سب سے زیادہ فنڈ دینے والے قائد اعظم. اور یہ قائد اعظم نے پیسہ کیسے بچایا, یہ پیسہ حلال کا پیسہ کیسے بچایا. قائد اعظم کے گھر پر کچھ بجلی کے بٹن خراب ہو گئے, تو بمبے الیکٹرک کمپنی نے ان کو 5 روپے کا ایسٹیمیٹ, اس زمانے میں 25-30 پیسے کا ایک. جب ان کے کیئر ٹیکر نے کہا کہ وہ نہیں جی وہ تو 10 روپے کا بل آ گیا, تو اس نے کہا کہ ان کو بولو کہ وڈرا, ورنہ میں دہلی سے آ رہا ہوں, میں بمبے الیکٹرک کمپنی کے خلاف کیس فائل کروں گا, میں 5 روپے بچاؤں گا اپنی قوم کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. قائد اعظم کی ساتھیوں کی بڑی داستانیں, لیکن ان کے جو وفادار سب سے زیادہ, میں کہتا ہوں لیاقت علی خان کو خراج عقیدت پیش کیے بغیر میری تقریر ختم نہیں ہوتی. لیاقت علی خان جب شہید ہوتے ہیں تو مسز نتھانیل جو CMH میں انچارج تھی, اس نے جب شیروانی اتاری تو یہاں پاکٹ میں ایک چھوٹا سا قرآن پاک نکلا, شیروانی میں پیوند لگے ہوئے, قمیض پر پیوند لگے ہوئے, اور جب اس نے دیکھے کہ موضوع پر بھی پرائم منسٹر کے پیوند لگے ہوئے تو وہ رو پڑی کہ یہ ملک کا پرائم منسٹر, 1200 روپے بینک بیلنس, 4 انگوٹھیاں, 5 سگریٹ لائٹر, مکان کوئی نہیں. اور ہم نے ان کی قیادت میں یہاں مہاجر کیمپ میں کام کیا. ایک خاتون اترنے نہیں, کہ ہماری لڑکیاں جو تھی یہ ڈریگ روڈ پر فاطمہ جناح کے ساتھ چائے بناتی تھی, صبح 5 بجے پراٹھے بناتی تھی. جب ایک مہاجر ٹرین آئی, اس میں رش پڑا تھا, ایک بہن کو میں نے کہا یہ مجھے دے دو تولیے میں کیا لپیٹا ہوا ہے. وہ کہنے لگی اس میں میرے بچے کو چاقو مار کے شہید کر گیا تھا, میں اس کو پاکستان میں دفن کرنے کے لیے لایا. ہم نے دیکھا ہے جسونت سنگھ لکھتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو بازار لگا دیا جاتا تھا اور وہ فروخت کی جائے. جسونت سنگھ لکھتا ہے. تو لیڈر پیدا کرو. حاجی صاحب عید آ رہی ہے, قربانی دینی ہے آپ نے گائے کی. اب آخری بات سن لیں, مذاق کی بات نہیں ہے. ہم 5, 10, 15 ہزار روپے کا جانور بکرا خریدتے اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں, کانا تو نہیں ہے, چلا کر دیکھتے ہیں لنگڑا تو نہیں ہے, 2 دانت کا ہے کہ نہیں ہے, یہ دیکھتے ہیں. قربانی دینی ہے 20, 30, 40 ہزار کی, لیکن جب لیڈر منتخب کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں دیکھتے. خان صاحب وائس چانسلر, کیونکہ یہ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے جہاں میں 56 میں اسٹوڈنٹ تھا, اس لیے کتاب میں پیش کی. ایک مت باقی رہ گئی,
میرے بڑے پوائنٹ تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں میں آپ کے دفتر میں چائے پی کر آ کے ان کی چائے بات، یہ ایٹم بم کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جامعہ ملیہ میں ایک نعرہ لگا، قائد اعظم ایٹم بم ایٹم بم، پھر یہی نعرہ اسلامیہ کالج لاہور میں لگا، قائد اعظم ایٹم بم۔ یہ ایٹم بم کی کیا بات کرتے ہو؟ روس کے پاس سینکڑوں سائنسدان تھے، روس کے پاس ہزاروں ایٹم بم تھے، روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس سے 40 سال پہلے چل گیا ویتنام کے پاس تو ایٹم بم نہیں تھا، وہاں پر جو فوجیں آئی تھی امریکہ کی وہ کتوں کی طرح واپس گئی، لاشوں کی لاشیں جانے لگی۔ یہ افغانستان میں ایٹم بم نہیں ہے، اس ملک کو قوم بناؤ، قوم بنانے کے لیے تعلیم کا نظام بناؤ۔ جب تک ماہرین تعلیم، ہمارا مینیفیسٹو جو ہے جناح تھنکرز فورم کا وہ یہی ہے، قائد اعظم کا ایجوکیشن ریولیشن تھرو ایجوکیشن، یہ سارے اخباروں میں چھپ چکا ہے، آئندہ اور چھپے گا۔ میں ڈاکٹر محمد احمد کاظمی صاحب کا، ڈاکٹر محمد اجمل خان، سر سید احمد خان، بہادر یار جنگ خان، لیاقت علی خان، مولانا ظفر علی خان، یہ سارے خان ہی تھے جنہوں نے پاکستان بنایا۔